السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ محترم حاضرین، پہلے ایک بات سن لیجئے، پھر دوسری بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچیوں کی شادی کے تعلق سے جو 21 سال عمر کی جا رہی ہے، کی گئی نہیں، کرنے کا پلان ہے۔ قانون بنانا چاہ رہے ہیں کہ 21 سال سے پہلے شادی نہ ہو، قانوناً جرم قرار دیا جانے والا ہے، بنا نہیں، بنانے کا پروگرام ہے۔ اور اس پر ظاہر بات ہے سب کو تشویش میں مبتلا ہونا تھا، تشویش مبتلا ہے، فکر مند ہے سبھی سے کہ اتنی عمر تک کیسے ٹھہرا جائے۔ دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ قانون پاس نہ ہو، اور ٹھیک ہے، مگر ایک بات میں یہ عرض کروں کہ بہت سی جگہوں پر ہمارے پاس بھی 20 سال 22 سال 25 سال عمریں کراس کر رہی ہے عملاً بچیوں کی شادی میں۔ سب جگہ نہیں بتا رہا ہوں، بہت سے مقامات پر ایسا ہو رہا ہے۔ یہ غلط چیز ہے، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عملاً، قانوناً نہیں۔ کیا کہ لڑکا اچھا چاہیے، فلاں 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 فلاں، بالکل دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے معیار پر اترنا، تو اس کی تنخواہ ایسی ہو، وہ ایسی جائیداد والا ہو، اس کی ایسی پوزیشن ہو، اس کا معاشرے میں ایسا مقام ہو، ایک معیارات ہیں اور اس کی تلاش میں چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ، لگ بھگ 5 سال پہلے میرے سامنے آیا قصہ ہے، آپ کو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قصہ یہ آیا کہ ایک صاحب جو یہ کرتے یعنی پیامات لگاتے ہیں، انہوں نے خود مجھ سے سنایا، براہ راست مجھ سے سنایا۔ حیدرآباد ہی کا ایک واقعہ سنا انہوں نے کہ ایک لڑکی کے پیام کے تعلق سے ان کے پاس تھا بایو ڈاٹا، وہ کوشش میں تھے، وہ ایک پیام لے جا رہے تھے لڑکی کے والدین کے پاس کہ یہ تو اب وہ ایک چیز بال کی کھال نکال رہا تھی، یہ تنخواہ کیا، یہ تنخواہ، بولے یہ تنخواہ میں یہ تنخواہ تو ہم اپنے گاڑی کے ڈرائیور کو دیتے ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ اب بس چلتے جا رہا، نہیں ماں باپ نہیں ایک معیار چاہ رہے ہیں، اچھا معیار ہو، بلند ہو، تنخواہ ایسی ہو، یہ ہو، چلتے جا رہا۔ کئی دن گزر گئے، یہ لے کے جا رہے ہیں پیام، لیکن وہاں سے یہ بات آ رہی ہے، لے کے جا رہے ہیں پیام، لیکن یہ رد ہوتے جا رہا، ریجیکٹ ہوتے جا رہا۔ آخر میں لڑکی نے اس مشاہد صاحب کو فون کیا، جو انہوں نے مجھ سے بتایا تھا 5 سال پہلے، کہ وہ ہے کہ بولے صاحب ہمارے ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہیں میرے جذبات کو، میں تو کسی ڈرائیور سے بھی نکاح کرنے کو تیار ہوں، ذرا ماں باپ کو آپ سمجھا دیجیے۔ اب حجاب ہے لڑکی کا، نہیں بول سکتی نا، سب نہیں بول رہی حجاب، لیکن ماں باپ ہے کہ اس میں معیارات جانچ رہے ہیں، عمر پر چلی جا رہی ہے، بدکاری میں ملوث ہو رہے ہیں لڑکیاں، تو یہ عملاً ہمارے سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے بعض جگہوں پر، اس کو بھی دور کیجیے، جذبات کو سمجھیے، بچوں کے اپنے جذبات کو۔
تو بہرحال تجویز ہے، قانون بنا نہیں ابھی، دعا کیجیے کہ اللہ کرے یہ قانون نہ بنے اور پوری امت جو ہے اس مصیبت سے بچی رہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دوستو، سال جو ہمارے پاس ہے وہ محرم کا سال ہے، محرم سے ہمارے پاس سال شروع ہوتا ہے۔ انگریزی حساب سے جو جنوری ہے وہ انگریزی حساب سے ہے، وہ بھی اس کا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، قمری مہینہ اور شمسی مہینہ دو بولتے ہیں۔ چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں وہ اسلام کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو معیار بناتا ہے، رمضان ہے، زکوٰۃ ہے، نمازوں کی فرضیت ہے، بچوں کا بالغ ہونا ہے، یہ سب قمری حساب سے، یعنی چاند کے مہینوں کے حساب سے جو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزی حساب وہ بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، سورج کے حساب سے اس کا نظام ہے، وہ لگ بھگ 14-15 دن بڑا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، اسلام میں قمری مہینوں کا حساب ہے، قمری سال کا حساب، اتنا کس کا بڑا کتنا فائدہ ہے۔ یہ مہینے بدلتے بدلتے رہتے، رمضان اب کبھی دھوپکالے میں آیا، کبھی جاڑے میں آتا، کبھی برسات میں آتا، حج بھی ویسا ہی بدلتے رہتا۔ لیکن مئی کا مہینہ جو ہے نا، مثال بتاؤں آپ کو، مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، دھوپ ہی رہے گی اس میں۔ اگر اسلام میں ان مہینوں کا اعتبار کیا جاتا تو آپ سوچئے کہ دنیا کی نصف آبادی ہمیشہ گرما میں رہتی، اور گرما میں روزے رہتے ان کو، اور نصف آبادی ہمیشہ ٹھنڈک میں رہتی، آرام سے رہتے روزے۔ یہ نظام نہیں، یہ بدلتا نظام ہے، کبھی یہاں پہ گرما میں آ رہا، کبھی بارش میں آ رہا، کبھی کسی اور جگہ پہ گرما میں آ رہا۔ یہ اس نظام کی خصوصیت ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے یہ۔ اچھا، اور ایک بات، اس رات میں سال کے آنے میں، یہ جنوری کے سال میں آنے میں خوشیاں منانا یا کیک کاٹنا وغیرہ اسلام میں نہیں ہے صاحب، ایسی چیزیں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے نا۔ یہ بھی کس کے پاس سے آیا؟ عیسائیوں کی طرف سے آیا۔ کیوں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ 25 دسمبر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس چل رہا قصہ ہے۔ کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے 25 دسمبر، تو وہاں سے خوشیاں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ جنوری کے فرسٹ تک، رات 12 بجے تک یہ رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ عیسائیوں کی چیز ہے، مسلمانوں کی چیز نہیں ہے۔ لیکن مسلمان بھی بڑے پیمانے پہ اس میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں۔ یہاں بھی بڑے بڑے کیک آتے ہیں، تقریبات آتے ہیں، فون لے کے ٹھہرے رہتے ہیں، جو ہی 12 بج گئے رات میں تو نیا سال مبارک کی مبارکبادیاں دی جاتی ہے ہی نہیں نا اسلام میں چیز کر رہے ہیں۔ بات اللہ کے واسطے خود بھی بچیے، اپنی نسلوں کو بھی بتائیے کہ بچوں یہ نہیں ہمارے پاس۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مغضوب علیہم اور ظالمین کے راستوں پر مت چلائیے۔ ہم کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ مت چلائیے، روزانہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب موقع ملتا ہے تو ہم عیسائیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، یہودیوں کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ جنوری منانا، خوشخبریاں دینا، مبارکبادیاں دینا، کیک کاٹنا، جی پارٹیاں کرنا، تقریبات کرنا مسلمانوں کا نہیں ہے، کسی مکتب فکر کا نہیں ہے، صرف اور صرف عیسائیوں کا ہے، جس سے ہم روزانہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں نمازوں میں۔ اللہ مت چلائیے، مت چلائیے، مت چلائیے، خدا کے واسطے مت چلیے اس راستے پر۔ دوسری بات، کتنا نقصان ہے اس کا بتاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اللہ اس کو اس قوم کے ساتھ کر دیں گے، اس قوم سے اس کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اب عیسائیوں کی شباہت ہے یہ،
شباہت عیسائیوں کی ہے. اب یہ کام اگر ہم کریں گے تو عیسائیوں کی شباہت، اللہ نہ کرے کہیں عیسائیوں میں شمار ہو جائے ہمارا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اس میں سے کر دیا جائے گا، اسی میں سے شمار ہوگا اس کا. اتنا نقصان دہ. ہم کو کرنا کیا ہے ایسے وقتوں میں؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو احتساب کرنا چاہیے کہ سال بھر میں ہمارا کیا ہوا، ہمارے میں کیا چینجز آئے، کیا تبدیلیاں آئی، کیا ڈیولپمنٹ آیا ہمارے اندر، دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے. احتساب کرو اس کو. کتنی نمازیں ہماری چھوٹی، دیکھ لے کے اس کی قضا کرو. میرے سے حق تلفیاں کتنی ہو گئی، حقوق العباد میں کتنی کوتاہیاں ہوئی سال میں، ذرا دیکھ لو، غور کر لو، آپ کر کے اس کی معافی تلافی کر لو. یہ کرنے کا کام بتا رہا ہوں آپ کو، سر جھکا کے کام کرنا، یہ فائدہ مند کام ہے. دیکھو آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کو آپ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا حساب آپ کر لو. پھر صحیح معنوں میں ہمارا حساب دنیا تو نہیں کر سکتی صاحب. ہماری جلوتوں کا حساب دنیا کر سکتی ہوگی، لیکن خلوتوں کا حساب تو دنیا کے سامنے نہیں ہو، تو مالک الملک کے سامنے. تنہائیوں میں ہم نے کیا کیے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ تو مالک کو معلوم ہے، ارحم الراحمین کو معلوم ہے. تو وہ خلوتوں کو جانچ لو، جانچ لے کے غلطیوں کی معافی مانگ لو. اللہ یہ سال میں سے غلطیاں ہو گئی، یہ کام ہو گئے، یہ نہیں کرنا تھا. اور نمازیں چھوٹ گئی، اس کی قضا کر لو. واجبات میں کوتا اس کی تلافی کر دو. زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو ادا کر لو. دوستو یہ کام آنے والی چیزیں تو کر لو کامیاب. سر جوڑ کے بیٹھ کے حساب کر لو اپنا دوسروں کا نہیں، اپنا حساب کر لو. بس میں فلاں اس کو گالی دیا تھا غلط، اس کو دل دکھایا تھا، میری فلاں نماز چھوٹ گئی تھی، ٹھیک، میں لوگوں کے سامنے رسوا کیا تھا فلاں کو. میں جاؤ جا کے کام کر لو، معاملہ صاف کر لو. یہ ہے محاسبہ. اور کرنے کا کام کیا ہے اس وقت میں؟ ہم کو آگے کا لاہیہ عمل مرتب کرنا ہے کہ مجھے آئندہ کیسا رہنا ہے. کہ ایسے ہی رہوں میں، جیسے گزرے ہوئے ایسے ہی رہوں میں؟ سوچو. میری نمازیں چھوٹتی تھیں، ابھی بھی نمازیں چھوٹ رہی میری. میں قرآن مجید سیکھا ہوا نہیں تھا، آج بھی قرآن مجید سیکھا ہوا نہیں ہوں. میرے لیے فجر کی نماز بھاری تھی، آج بھی نماز بھاری ہے میرے اوپر. سال ہاں سال بدل رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے. ہمارے اعضاء و جوارح میں چینجز آ رہے ہیں، ہمارے چہرے پہ چینجز آ رہے ہیں، ہماری قوتوں پر چینجز آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہے ہیں. جی میں کہ بھائی عمر ہو رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے اندرون میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسے دنیا کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی غاصب، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. ہمارا حال کب بدلے گا؟ زمانے کے حالات کے حساب سے. باہر کی دنیا سے ہمارا کچھ فرق نہیں ہو رہا. وہی حاکم ہے، وہی منصف ہے، وہی قتل و غارت گری ہے، وہی لوٹ کھسوٹ ہے، وہی چوری ہے، وہی ادھم مچانا ہے، وہی ہنگامے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا. عوام کے حالات میں کوئی چینجز میں نہیں، کوئی تبدیل نہیں. بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. تو ویسی یہ تو باہر کی دنیا. اندرون کی دنیا میں دیکھو، ہم نمازیں چھوڑ رہے تھے تو آج بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں. ہم پہلے جھوٹ بولتے تو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے غیبتیں کرتے تو آج بھی غیبتیں کر رہے ہیں. پہلے حرام چیزیں دیکھتے تھے فونوں کے اندر، موبائل کے اندر، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. گانے سنتے تھے تو آج بھی ہم سن رہے ہیں. ہم جہیز لیتے تھے جی شادیوں میں، جناب خوشیوں میں پٹاخے پھوڑتے تھے، آج بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ بتاؤ کب تبدیلی آئے گی دوستو بھائیو؟ کب تبدیلی آئے گی؟ ہم تو قبر کے گڑھے کے قریب جا رہے ہیں، اور ہر آنے والا سال ہم کو قبر کے قریب پہنچا رہا. آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب پہنچا رہا. بلکہ ایک بزرگ تھے ہمارے، مؤدب تھے ہمارے، تربیت کرنے والے تھے ہمارے،
حسن محی الدین صاحب بلکہ، جن کو محبوب نگر کے علاقوں میں خالوبا کے نام سے، دعوت تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے حسن محی الدین صاحب، خالوبا تھے، ان کو پہچانا جاتا تھا. وہ ہمارے مربی تھے مدرسہ مدینہ علوم کے اندر. انہوں نے ایک بات کہی تھی، میں اس کو لوگوں سے سامنے کہہ رہے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، بچہ تھا. کہا کہ ان صاحب میں بیٹھا ہوا تھا، گھڑی پہ میری نظر پڑی تو سیکنڈ کے کانٹے پر نظر پڑی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. انہوں نے کہا تھا میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اسی لیے کہ یہ سیکنڈ کا کانٹا کتنی تیزی سے مجھے قبر کی طرف پہنچا رہا ہے. مجھے بات پکی ہے نا، یہ جو سیکنڈ کا کانٹا مار رہا، تیزی سے بڑھ رہا، وہ دنیا سے دور کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا. اور ہم کیک کاٹنے سے بیٹھے یار، ہم لوگ پٹاخے پھولنے سے بیٹھے یار ہم لوگ. ارے کوسی دنیا میں جیل کیا ہو رہا، کیا زندگی گزارے میرے دوستوں بھائیوں صاحب. یہ تو رونے کا مقام ہے. ارے ختم ہو رہے دن ہمارے، جو دن لائے ہیں نا ہم اللہ کی طرف، وہ دن ختم ہو رہے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا، اور ہم ہنگامے مچاتے پھر رہے ہیں. ارے ہوش کے ناخن لو میرے دوستوں، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں. کہنے والا نے اچھی بات کہی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. زمانے حالات ختم ہو رہے ہیں ہمارے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سال ہو رہا، سال بڑھ رہا کدھر. اور ایک بات میرے دوستوں بزرگوں، وہ یہ ہے ہمارے اصل جو دن ہے نا، ہمارے جو اوقات، ہماری عمر، اصلاً ہماری عمر وہی ہے جو ہماری دین کے اندر اللہ کی فرما برداری کے اندر کٹی نا، وہی عمر ہے. یاد رکھ لو آپ، بقیہ عمر نہیں ہے. وہ تو برباد ہو گئے. اصل عمر ہماری وہی ہے جو نیکیوں میں کٹے ہیں، بس اللہ کی فرما برداری میں کٹے ہیں دوستو، وہی دین ہے. سکندر کے بارے میں آتا، فتوحات کرتے کرتے مراکش کے مقام پہ پہنچا، وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی لگی تو فوجیوں کو حکم دیا کہ ڈیرا یہیں ڈال دو. بڑی بہترین آب و ہوا تھی، وہاں کی فضائیں بہترین تھی. ایک مرتبہ قبرستان گیا سکندر بادشاہ، دیکھا تو وہاں پہ کتبے لکھے ہوئے تھے. تو کسی کی عمر 1 سال، کسی کی 3 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 7 سال، ٹوٹل 20 سال سے آگے کسی کی عمر ہی نہیں ہو پورے قبرستان کے اندر. ارے بولے فضائیں اتنی اچھی، آب و ہوا اتنی اچھی ہے، لیکن یہاں عمر کا حال دیکھو تو اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں چلے. کیا قصہ. لوگوں کو بولا کہ یہاں کے شہر کے بڑے بڑے گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لو ادھر. بولا ابھی کیا بات ہے، یہاں پر میں قبرستان گیا تھا تو 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال سے عمر ہے یہاں پر، کیا بات ہے. بولا قصہ یہ ہے ہمارے پاس عمریں اچھی بڑی عمریں ہیں، ویسا نہیں ہم، لیکن ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. وہی عمروں کو کاؤنٹ کرتے ہم جو عمر ہماری اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طاعت میں گزر گئی، وہی عبادت، وہی عمر ہے ہماری، بس اسی کو ہم لکھتے ہیں. بولے ہم 3 سال اچھے رہے ہیں اطاعت کے اندر ہیں تو وہی 3 سال ہمارے عمر کے. اور یہ بات عبد الباسط صاحب بروم 9 مسلم تھے، انہوں نے کہی تھی یہ بات، محبوب نگر کے علاقے کے تھے، 9 مسلم تھے وہ. انہوں نے ایک بات کہی تھی، ایک جو نوجوان تھے ان کو اسٹیج پہ بلایا گیا اور انہوں نے تقریر کرتے کہا کہ دیکھو بھائی میری عمر 17 سال ہے، جبکہ وہ 35 سال کی عمر کے تھے. تعجب کیا 17 سال بڑھ رہے ہیں جبکہ عمر تو 35 سال ہے. بات یہ ہے کہ ہوں میں 35 سال کا، لیکن 17 سال کا اس واسطے سے کہہ رہا ہوں مجھے اسلام لا کر دین پر آ کر 17 سال ہوئے، کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو کر مجھے 17 سال ہوئے. یہی عمر ہے میری، بقیہ عمر نہیں ہے میری. اور پتا اس 9 مسلم کا کیا حال تھا، پوری زندگی اس 17 سال جب اعلان کر رہا تھا تو ایک نماز بھی جماعت سے نہیں چھوٹی تھی اس کی. 9 مسلم ایک نماز جماعت سے نہیں چھوٹی تھی. محبوب نگر کے علاقے قصہ سناؤں نا آپ کو، ذرا جھانک لو اپنے. ان کے بھی بچے، وہ تو ہمارے ساتھیاں تھے، ان کے بچے جی، بچے، شادی، بیٹے بیٹیاں، وہ خود لیکچرر تھے، سب تھا. یہ سب حالات، ایک نماز نہیں چھوٹی جماعت سے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو آپ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
تم اگر نہیں چلتے تو ٹھیک ہے دوسروں کو لا لیں گے، دوسری قومیں آ رہے ہیں جو دین پہ چل رہے ہیں۔ اچھا اور ایک بات بتاؤں، تو یہ ہنگامے کرنا دوستو اسلام میں نہیں، عیسائیوں کا، اس پہ مت جائیے آپ، نقصان دہ۔ ویسے قانونی طور پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔ آج صبح ایک خبر، فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا مسجد سے، تو ایک صاحب ٹھہرے ہوئے تھے انتظار میں۔ صاحب ایک بات ہے، اچھا مجھے بھی بہت یہ ہوا، آپ کو بھی شاید تعجب ہوگا، آئی پی ایس کے امتحان میں جو سلیکٹ ہوئے ہیں بڑے عہدے کے لیے، اس میں مسلمان لڑکوں کی بڑی وہ بتا رہے تھے 80 کے آس پاس مسلمان سلیکٹ ہوئے ہیں۔ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا مقام ہے آئی پی ایس کے۔ بولتے کہ میں بہت خوش ہوں، ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، بہت۔ ارے نہیں ذرا ٹھہرو بولے، ذرا ٹھہرو بولے۔ ٹھہرنے کے بعد ارے بڑی اچھی خبر لی، آج صبح کی بات سنا رہا ہوں، ارے بڑی اچھی خبر ہے۔ نہیں صاحب پورا بات پوری سن کے بولو آپ، کیا ہوا؟ تو وہ جو 70-80 مسلمان سلیکٹ ہوئے، ان کو ایک عالم دین الگ لے کر بیٹھ کر بات کرے، ان سے غسل کے فرائض پوچھے تو نہیں معلوم، نماز کے رکعتیں بولے تو نہیں معلوم۔ آج صبح میرے کو اطلاع ملی، پھر انہوں نے پوچھا بعضوں کو تو نمازاں کتنے وہ بھی نہیں معلوم۔ آئی پی ایس کے لیے منتخب ہو گئے، غسل نہیں معلوم، نمازوں کی رکعتیں نہیں معلوم، نمازاں کتنے وہ بھی نہیں معلوم، آئی پی ایس کے لیے منتخب ہو گئے۔ ایک دم پیروں تلے زمین نکل گئی، میں بہت خوش ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا ٹھہرو بولے، ذرا ٹھہرو آپ، ذرا پورا سن کے بولو آپ، ماشاء اللہ۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو میرے دوستو۔ اقبال نے کہا تھا نا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تعلیم کی بلندیوں سے خوشحالی آئے گی، فراغت آئے گی، قوم کا معیار بڑھے گا، لیکن یہاں تو الہاد آ رہا ہے، بے دینی آ رہی ہیں۔ ارے اس عمر کی اس منزل پہ پہنچ کر 20-25 سال کا محمد رسول اللہ کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، اس کو نمازیں کتنی نہیں معلوم۔ یہ کائے کی تعلیم ہے میرے دوستو؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا بولیے آپ؟ میں نے اس سے پہلے بھی سنا، میرے ایک ساتھی مفتی صاحب نے کہا تھا، ایک لڑکی جو BSc کا امتحان دے چکی، اس کو ایک حلقے میں بٹھایا گیا تو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، پڑھ کے بتایا تو بولی آج زندگی میں پہلی مرتبہ نماز کیسا پڑھنا میرے کو معلوم ہو رہا۔ BSc پڑھی ہوئی مسلمان لڑکی، جس کے پیدا ہونے پر اذان کہی گئی تھی اور اقامت کہی گئی تھی، اس کا دین کا جنازہ ایسے نکل رہا ہے۔ اور آج جو میں نے لڑکوں کی خبر سنی کہ آئی پی ایس کے منتخب لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، نمازیں نہیں معلوم، کیا ہوگا ان کا حال بلاؤ؟ تو میرے دوستو ان مکتبوں کی فکر کر لو، خدا کے واسطے مدرسوں کی فکر کر لو، بچوں کی دینی بنیادی چیزوں کی فکر کر لو یار میرے دوستو۔ کل جب ہماری روح نکلے گی نا تب پتا چلے گا کتنی بڑی غفلت کر کے آئے، کتنی بڑی پٹائی ہمارے انتظار کر رہی ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ایک صاحب کا جب
انتقال نوجوان لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا جو بڑی بلند ڈگری پہ حاصل کر چکا ہے، انتقال ہو رہا تھا، تو باپ بیٹھ کے اس بات سے رو رہا تھا کہ بھی اتنا خرچہ کیا، اتنا ہی کیا، سب چلے جا رہا، وہ بچہ چلے جا رہا، اب رو رہا. تو بچے نے آنکھ کھول کر کہا ابا وہاں آ کے روئیے مرنے کے بعد میں، اس لیے کہ آپ نے مجھے دین ہی نہیں سکھایا، آپ نے مجھے نماز ہی نہیں سکھائی. بابا ابا جان بڑی بڑی ڈگریاں تھما دیا آپ نے، ڈاکٹر اور انجینئر بنایا آپ نے، آئی پی ایس بنا دیا آپ نے، بی ایس سی ایم بی اے بنا دیا. ابا جان مجھے جنازہ نہیں معلوم میرے کو، ابا جان مجھے خبر کا طریقہ نہیں معلوم، ابا جان مجھے وضو کا طریقہ نہیں معلوم، ابا جان مجھے غسل کا طریقہ نہیں معلوم. آپ آئیے خبر محشر میں آ کر رہیے خدا کے پاس آ کر. اللہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.